بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، 7ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے کشمیر کے دلکش باغات، جو ایک خط تھا جو یاور نے لکھا تھا اپنے دوست کو۔ اب اس کے اخیر میں کچھ الفاظ دیے ہیں اور الفاظ کے معنی، اس کے بعد پھر سوالات۔ لفظ ہے وسط، اس کے معنی ہے درمیان۔ متعدد، اس کے معنی ہے بہت، کئی، ایک۔ یادگار، اس کے معنی ہے نشانی، علامت، آثار۔ بارہ دری کہتے ہیں 12 دروازوں والا مکان، اور روش کہتے ہیں باغ کی پٹری۔ طور، وضع، قابل دید، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ کمکمے، بجلی کے بلب۔ علم نجوم، ستاروں کا علم۔ منحصر ہونا، دار و مدار ہونا۔ مالا مال ہونا، دولت مند ہونا۔ انگڑائی کرنا، ناز و نخرہ کرنا۔ حمام، گرما بہ، نہانے کی وہ جگہ جہاں گرم پانی میسر ہو۔ تانتا بند جانا، آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہونا۔ اب اس میں سوال ہے، کشمیر کے مغل باغات کی دلکشی کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے، مغل باغات کا حسن محض ان کی وسعت پر منحصر نہیں، اس حسن کا راز باغوں کی ترتیب اور ان کی زیبائش میں بھی پوشیدہ ہے۔ باغ کے بالائی طبقے میں ایک چشمہ کنول کی مانند ایک بڑی چٹان میں سے پھوٹتا ہے۔ چشمے پر ایک بارہ دری ہے جو افغان دور کی یادگار معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا راز، یعنی مغل بادشاہوں نے جس ترتیب سے، جس اچھے انداز سے ان باغات کو بنایا ہے، ترتیب دیا ہے، یعنی کہیں بارہ دری، کہیں سائڈ میں نہر، اور یہ خوبصورتی ایک انوکھی خوبصورتی ہے، یہی اس کا راز ہے۔ بہترین ترتیب اس کا راز ہے۔ دوسرا سوال ہے، کشمیر کے کسی ایک باغ کا تذکرہ اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ دیکھیے، اب یہاں پر ہم جو ہے شالیمار باغ سے کچھ ہی فاصلے پر نشاد باغ سے مغل دور حکومت کی ایک اور یادگار ہے، نشاد باغ کے نام سے۔ نشاد باغ بہت ہی خوبصورت ہے اور ڈل جھیل کے بالکل کنارے لگا ہوا ہے، اور اس میں جو سرو پیڑ کے خوبصورت ترتیب ہے بہترین انداز سے، تو یہ اس کی خوبصورتی اور بڑھا دیتی ہے۔ یہ باغ نور جہاں کے بھائی آصف خان نے 1634 عیسوی میں بنایا۔ روایت ہے کہ اس بارے میں طبقے تھے، لیکن موجودہ صورت میں یہ 10 طبقوں پر مشتمل ہے۔ باغ کے یہ ایک ترتیب ہے، اس کو اچھے اور خوبصورت بنانے کے لیے مغلوں نے جو خاص ترتیب دی ہے وہ یہی ہے کہ بیچوں بیچ تالاب ہے، 3 فٹ چوڑی نہر ہے، نشاد باغ کے بالائی طبقے میں ایک بارہ دری ہے جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کئی کدا اور سایہ دار چنار ہے۔ نہر کے دونوں طرف جورشین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سرو اس طرح قطار میں کھڑے ہیں جیسے سیاحوں کا استقبال کرتے ہوں۔ تو اس طرح یہ اپنے الفاظوں میں ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، دونوں طرف رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں ہیں۔ نشاد باغ میں صبح کا منظر قابل دید ہوتا ہے، دیکھنے کا قابل ہوتا ہے۔ جھیل ڈال کی لہروں کے ہلکورے اور پرندوں کی چہچہاہٹ دل کو سکون دیتی ہے، ذہن کو تازگی بخشتی ہے۔ پرانے زمانے میں باغ میں چراگاہ کے لیے مٹی کے دیے استعمال ہوتے تھے، تو یہ ہے اس کی خوبصورتی کا راز۔ اس کے بعد ہے سوال، کشمیر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کشمیر کے باغ کو اس کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایک تو وہاں جا کر کے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف اور پاک رکھیں، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی دلکشی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کریں، اور وہاں بہت ہی پرسکون انداز میں رہے، بغیر کسی فتنے کے، فساد کے، بغیر کسی گندگی کے اور بے حیائی، بے شرمی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ ان پارکوں کو بھی قدرت کا ایک نشان قرار دیں اور وہاں پر صفائی کا خاص خیال رکھیں،
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ایک سوال ہے، مکتوب نگار نے باغات کی تصویر کھینچنے میں کس طرح کی معذوری ظاہر کی ہے؟ مکتوب نگار نے میں نے اپنے لکھنے میں یہ جو ہے اس طرح کی معذوری کی جو اس کے اندر پھولوں کی خوشبو اور اس کے مخملی فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت محسوس کر رہا ہوں، تو اس کا ذکر کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ تو